کہ ایک بڑے میاں تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، بیٹے سے کہا بیٹا چائے لاؤ، بیٹا چائے لایا، ساری مجلس نے چائے پی، بڑی تعریف چائے کی، بہت بڑھیا چائے بنائی۔ اتنے میں کسی نے آ کر بڑے میاں سے یوں کہا کہ تجوری میں جو 5 کروڑ روپے آپ کے رکھے تھے وہ 5 چولہوں کے اندر جلا کر یہ چائے بن کے آ رہی۔ دیکھا تو صحیح نکلی بات۔ اب سارا مجمع جو ہے وہ لان تان کرنے لگا اور یوں کہنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑا بے وقوف لڑکا۔ حالانکہ چائے برابر میٹھی بھی ہے، لبدوز بھی ہے، لبسوز بھی ہے، لبریز بھی ہے، سب کچھ ہے اس چائے میں، لیکن سارے لان تان کر رہے۔ کیوں کہ جو چائے پرائمس کے چولہے پر بن سکتی تھی یا کوئلوں پر بن سکتی تھی، 5 کروڑ کی نوٹیں چلا کر وہ جلا کر وہ چائے بنائی۔ بالکل اسی طرح ان بڑے میاں کو جتنا صدمہ 5 کروڑ کی نوٹوں کے جلنے کا ہوگا، اس سے زیادہ صدمہ اس آدمی کو اپنے مردے کے وقت میں ہوگا کہ جو اپنی اولاد کو خوشحال چھوڑ کر مرا، لیکن اس اولاد کے اندر دینداری نہیں چھوڑی اور وہ اولاد بے دینی کے ساتھ رہی اور بے دینی کے ساتھ نسلیں چلتی رہی۔ اس لیے میری دستبستہ گزارش ہے کہ میں یہ تو کہوں گا نہیں کہ اولاد کو کنگال بنا کے مرو، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اولاد کو دیندار بنانے کا فکر کیا جائے۔ دنیا مقدر میں کم ہوگی تو کم ملے گی، زیادہ ہوگی تو زیادہ ملے گی۔ میرے محترم دوستو، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دفن کیے گئے اور حکومت پھر بھائی کے ہاتھ میں آ گئی سلیمان کی، اس کے اندر دین نہیں تھا تو اس نے بیت المال کو کھول کے دیکھا تو خالی، تو اسے شبہ ہوا کہ ہمارے بہنوئی نے سارا مال ہضم کر دیا۔ بہن کے پاس آئے، سارا شاہی گھرانہ حضرت فاطمہ سے ملا اور یوں کہا کہ رات کا وقت جو ان سے گھر میں وہ گزارا کرتے تھے وہ گھر ہمیں دکھا دو۔ بہن تھی، محرم تھی، چابی لے کر کھڑی ہوئی اور وہ گھر دکھا دیا۔ سارا شاہی گھرانہ اندر داخل ہوا، دیکھا تو کہیں سرنگ بھی نہیں جہاں انہوں نے مال چھپایا ہو اور مال ظاہر میں بھی نہیں۔ مصلی رکھا ہوا ہے اور نماز کی ساری صورتیں وہاں پر ہیں۔ بہن سے پوچھا کہ ہمارے بہنوئی یہاں پر آ کر کیا کرتے تھے؟ تو حضرت فاطمہ نے یوں کہا کہ دن بھر وہ لوگوں کے فیصلے چکاتے تھے، لوگوں کی زمینیں حوالے کرتے تھے، اور جب رات کا وقت ہوتا تھا تو اس مصلی کی پیٹھ پر وضو کر کے کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور دعا مانگتے تھے اور ہچکیاں مار مار کر روتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اللہ، جب قیامت کا دن آئے گا اور تیرے دربار عالی کے اندر حاضری ہوگی تو اس وقت میں یہ جو پبلک ہے ان سے تو ہر ایک سے اکیلے اکیلے سوال ہوگا، لیکن میں چونکہ اجتماعی کام کو لے کر چل رہا ہوں تو قیامت کے دن مجھ سے ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ قیامت میں میرا کیا ہوگا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ قیامت کا جو استحضار اور آخرت کا جو استحضار دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ آدمی کو بہت صحیح رخ پر لاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، مدینہ منورہ میں حضرت عمر تھے، اس میں ایک تجارت کا قافلہ مدینے کے قریب آ کر اترا، تجارت کا قافلہ۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، فکر ہوا کہ کہیں چوری نہ ہو جائے، تو حضرت عمر خود پہرے داری پر گئے وہاں پر
اور اپنا ایک ساتھی بھی لے لیا. دونوں نے باری باری نماز پڑھی اور پہرا دیا. اس قافلے کے اندر بچے کے رونے کی آواز آئی. آدمی بھیجا کہ ماں سے کہو بچوں کو چپ کر رکھے، لیکن بار بار بچہ روتا تھا. ماں نے اس آدمی سے یوں کہا کہ حضرت عمر نے جتنا وظیفہ سالانہ مقرر کیا ہے ہمارا، اس میں ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی. ہم تندرست ہیں، بچوں کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں. جب بچہ دودھ چھوڑ دے تو میں اپنے بچے کا دودھ چھڑوا رہی ہوں تاکہ اس بچے کا وظیفہ میرے کو ملے اور ہمارے گھر کا خرچہ پورا ہو. میرے محترم دوستو، یتیموں اور مسکینوں کی جو تنگیاں اور تکلیفیں ہیں، وہ جو دیکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے دور کرنے میں کس قدر دل کی دعائیں ملتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں مار کر روئے اور یوں فرمانے لگے کہ نہ معلوم کتنی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ چھڑانے کے لیے رلا رہی ہوں گی. قیامت کا دن جب آئے گا اور اللہ پاک نے عمر سے اگر یہ پوچھا کہ تیرے ماتحتی کے اندر رہنے والے اتنے بچے روئے تو میں اس کا کیا جواب دوں گا. حضرت عمر بے چین ہو گئے. یہاں تک کہ جب فجر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت عمر نے نماز پڑھائی. جو آدمی آخری صف کے اندر تھا اس نے یوں کہا کہ حضرت عمر اتنے روئے ہیں فجر کی نماز میں کہ ان کے رونے کی آواز آخری صف کے اندر آ رہی تھی. اور جب نماز پڑھ چکے تو سارے کام کرنے والے ذمہ داروں کو جمع کیا اور جمع کر کے یوں فرمایا کہ نہ معلوم کتنی عورتیں اپنے بچوں کو رلا رہی ہوں گی دودھ چھڑوانے کے لیے تاکہ وظیفہ ملے. قیامت میں میرا کیا ہوگا؟ مشورہ کیا اور مشورہ کر کے اعلان کر دیا ہر جگہ کہ دودھ چھوٹنے سے پہلے بھی بچوں کو وظیفہ ملے گا تاکہ یہ بچے نہ روئیں. یہ جو آخرت کا استحضار ہے یہ آدمی کو صحیح ڈھنگ پر لائے گا.